الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 3 ہے، جس کا نام ہے حرکات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کچھ اصول و قواعد ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اس سبق کو ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس کے کچھ قواعد یہاں پر لکھے ہیں۔ نمبر 1، حرکت کی جمع حرکات ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حرکات سبق کا نام ہے، اور حرکات جو ہے یعنی یہ جمع ہے، اس کا جو واحد ہے ایک ہے، وہ کیا ہے؟ حرکت۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، یعنی ان تینوں کو ملا کر جب پڑھیں گے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ حرکات۔ زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے اور پیش ایک حرکت ہے۔ ان تینوں کو جب ٹوٹل کریں گے تو اس کو ہم بولیں گے حرکات۔ ٹھیک ہے، کریں گے۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے، جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے؟ چلیے کریں کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب سمجھ گئے آپ؟ یعنی زبر، زیر اور پیش، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ان کو حرکت بولتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی چیز جب کسی حرف پر لگے گی تو اس حرف کو ہم کیا کہیں گے؟ متحرک کہیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر با کے اوپر زبر لگا ہے، تو با کے اوپر جو زبر ہے یہ زبر حرکت ہے، اور لفظ جو با حرف ہے اس کو ہم کیا بولیں گے؟ متحرک۔ با متحرک۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے با کے نیچے زیر ہے، تو با پر بھی حرکت ہے، زیر کی حرکت ہے، تو با یہاں پر متحرک۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی با کے اوپر پیش ہے، با بھی اس کے اوپر یہ بھی حرکت لگی ہے، تو یہاں پر بھی با کیا ہے؟ وہ متحرک۔ چلیے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ زبر منہ اور آواز کو کھول کر، زیر آواز کو نیچے گرا کر، اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرے۔ دیکھیں آپ یہاں پر آپ دیکھیں کہ با زبر با، اس میں آواز کیا ہے؟ وہ کھول کے، منہ کو اور آواز کو کھول کر با، اور زیر میں کیا کرنا ہے؟ آواز کو نیچے گرانا ہے بی، اور پیش میں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، جیسے آپ دیکھیں بو۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب کریں کہ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ نہ تو اس کو کھینچنا ہے، نہ ہی اس کو جھٹکا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور معروف وہی لہجہ جو تھا پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ الف با تا، اس طریقے سے بے تے نہیں پڑھنا ہے۔ تو ابھی آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ چلیے آگے یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز بتائی یہاں پہ، کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آپ سمجھ گئے کہ زبر یا زیر یا پیش یا حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ یعنی الف پر جب کوئی زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ اب وہ الف نہیں بچا، بلکہ وہ کیا ہو گیا؟ حمزہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس کو الف ہی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر الف کے اوپر جو زبر لگا ہے یہ حرکت ہے، تو جب الف کے اوپر یا نیچے یا پیش زبر، زیر یا پیش کوئی بھی حرکت آ جائے گی تو وہ الف نہیں بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک سمپل سا آسان طریقہ آپ سمجھ لیں کہ جب تک خالی ہے بالکل، وہی اصلی الف ہوگا۔ یعنی اصلی الف کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خالی رہتا ہے، یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت، کوئی زبر، زیر، پیش یا جزم کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے، اور اس کے اوپر جب کوئی چیز لگ جائے گی تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک آخری قاعدہ کریں کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھنا ہے۔ پر یعنی موٹا، تو را کے اوپر جب زبر آئے گا، را زبر را،
ہے نا. ابھی آگے انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے. تو اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور جب را پر زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھنا ہے. چلیے شروع کرتے ہیں، تعوذ پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے اب ہم کو اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے اس کو ہم. اب اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھنا ہے چلیے شروع کرتے ہیں. آپ اس کو ساتھ ساتھ میں دہراتے جائیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے، اس کو حمزہ زبر آ جھٹکا بھی نہیں دینا ہے، اور حمزہ زبر آ کھینچنا بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پر بتایا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. معروف پڑھنا ہے آپ کو. تو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. چلیے آگے چلتے ہیں. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش ثو، ثا سی ثو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو. ٹھیک ہے، اس کو آپ کو کھینچنا نہیں، نہ ہی جھٹکا دینا ہے. جا اس طریقے سے نہیں کرنا ہے، اور جا اس طریقے سے بڑھانا بھی نہیں ہے. تو اس کو ہمیں نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. جا جی جو. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. اب دیکھیں یہاں پر حروف مستعلیہ ہے، تو اس کا کلر ابھی اس کو چینج کر دیا تاکہ آپ آسانی کے لیے آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. تھوڑا سا اس میں دھیان دینا ہے کہ آواز کو ہمیں حلق سے ادا کرنا ہے. اب ساتھ ساتھ میں دہراتے جائیں. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. چلیے آگے چلتے ہیں. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں زبان کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور زبان کو اپنی دونوں دانتوں کے بیچ میں، یعنی سامنے والے جو دانت ہیں ان کے بیچ میں آپ رکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ صحیح طریقے سے آپ کا ادا ہو جائے گا. چلیے آگے چلتے ہیں.
پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ را کے اوپر جب زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو را کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. پیچھے آپ اوپر دیکھیں، یہاں پر قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور را کے نیچے زیر ہوگا تو را کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں یہاں پر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو ہمیں یہاں پہ زبر ہے تو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. را زبر را. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ زیر ہے تو اس کو پتلا کرنا ہے ہمیں. را زیر ری، ری اور را تھوڑا سا فرق سمجھیں آپ. یہاں پہ اس کو ہمیں را پڑھنا ہے اور اس کو ری پڑھنا ہے. را پیش رو، را ری رو. ٹھیک ہے، تو اس کو اور اس کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، یعنی جس را کے اوپر والی جو حرکت لگی ہے یعنی زبر اور پیش اس میں موٹا پڑھنا ہے، اور جس میں زیر ہے اس کو پتلا پڑھنا ہے. چلیے، ز زبر ز، ز زیر زی، ز پیش زو، ز زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. اب دیکھیں یہاں پہ ایک یہ سین ہے اور یہ ہے شین، تو جس میں نقطے لگے ہوئے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا سا ہمیں اور زیادہ جو ہے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش سو، شا شی شو. اب دیکھیں یہاں پہ پھر سے ہم کو حرف کو موٹا کرنا ہے. جن حروف کو موٹا کرنا ہے ان کا کلر آپ دیکھیں تھوڑا سا نیلا نیلا یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس کو. تو اب ہم کو اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. اب دیکھیں آپ، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ را کو بھی اس کا اسی کلر کا ہونا چاہیے تھا. تو دیکھیں را جو ہے یہ ہمیشہ موٹی نہیں ہوتی ہے نا. یہ حروف مستعلیہ جو ہے ہمیشہ پر ہوتے ہیں یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، لیکن را جو ہے وہ زیر کی حالت میں باریک بھی ہو جاتی ہے. اور بھی اس کی قسمیں ہیں تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے اندر آپ پڑھیں گے، اسی لیے یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا ہے. چلیے، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی یہاں تک آپ دیکھیں، یہاں تک حروف کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش تو، طا طی تو. چلیے آگے پڑھتے ہیں. ضا زبر ضا، ضا زیر ضی، ضا پیش ضو، ضا ضی ضو. اس کو کہاں سے ادا کرنا ہے آپ کو؟ آپ زبان کی نوک کو جو سامنے والے دانت ہیں اوپر کے، ان دانتوں کے تھوڑا سا پیچھے آپ لگائیں گے تو وہاں سے آپ اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. عین زبر ع، اس میں ہم کو تھوڑا طاقت لگانا ہے، حلق سے ادا کرنا ہے. عین زیر عی، عین پیش عو، ع
عی عو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو. اس کو بھی ہمیں حلق سے ہی ادا کرنا ہے. غا غی غو. ٹھیک ہے، اس کو ہمیں گا نہیں پڑھنا ہے، اس کو ہمیں غا پڑھنا ہے. غا غی غو. چلیے آگے چلتے ہیں. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. اس کو بھی ہمیں موٹا پڑھنا ہے اور اس کو بھی ہمیں طاقت کے ساتھ نکالنا ہے. قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں دھیان کے ساتھ میں طاقت لگا کے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والا جو کاف ہے اس کو ہمیں نارمل پڑھنا ہے. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. اب آگے چلتے ہیں. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اب دیکھیں یہاں پہ جو حمزہ ہے یہ اصل میں اصلی حمزہ ہے، اور جو اوپر آپ نے الف کو حمزہ پڑھا تھا تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، لیکن اصلی جو حمزہ ہے وہ یہ ہے، تو ہم اس کو بھی حمزہ ہی پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. تو چلیے ہمارا سبق کمپلیٹ ہو چکا ہے، سبق نمبر 3 ہمارا پورا ہو چکا ہے. اس کی آپ پریکٹس کریں بار بار، جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنا ہی آپ بہتر پڑھ سکیں گے اور آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں. تو اس کی آپ دوبارہ سے پریکٹس کر لیں، دوبارہ سے آپ ویڈیو کو شروع کر سکتے ہیں. اور یہ مدنی قاعدہ اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو پھر میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر اس کی لنک مل جائے گی. آپ ہندی میں چاہیں، اردو میں چاہیں یا انگلش میں چاہیں، تینوں زبانوں کے اندر آپ کو انشاءاللہ اس کی لنک مل جائے گی، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.
ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔